بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک بھارت جنگ کے بعد انڈیا نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اب جب ان کے جو لوگ قتل ہوئے تھے اس جنگ کے دوران، جو ان کے سپاہی قتل ہوئے تھے، پائلٹس قتل ہوئے تھے، ان کو ایوارڈز تو دینے ہیں بریوری کے، گیلنٹری کے، ظاہر ہے آرمی کو موٹیویٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں جن کو یہ ایوارڈز مل رہے ہیں۔ 4 اس میں یہ فائٹر پائلٹس ہیں جن کو یہ ایوارڈز مل رہے ہیں، یعنی کہ وہ جہاز جو ہم نے گرائے ہی نہیں وہ لوگ مر رہے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو دونوں سائڈز پر کیجویلٹیز ہوتی ہیں، دونوں سائڈز پر نقصان ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے کہا کہ ہم نے آپ کے جہاز گرائے ہیں، آپ مانتے نہیں تھے کہ جہاز گرائے ہیں، اب وہ جو لوگ جہاز چلاتے تھے آپ کے وہ قتل ہو گئے ہیں، تو آپ ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں، S-400 جن کا آپ نے بڑا شور مچایا تھا کہ ہم ان کو ٹچ ہی نہیں کر سکتے، اس کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے جو آپریٹرز تھے وہ بھی قتل ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ S-400 کے آپریٹرز جو کمانڈ سینٹر میں بیٹھے تھے، جو آپ کہتے ہیں تباہ نہیں ہوا تھا، وہ سارے مر گئے ہیں۔ یہ بڑا عجیب اتفاق ہے۔ 250 سے زائد آپ کے لوگ مر گئے ہیں لائن آف کنٹرول پر شیلنگ کی وجہ سے، جو ہم بار بار کہتے تھے کہ ہم نے ایک ملٹری کیمپ کو ہٹ کیا ہے۔ جو آپ کے ویپنز ڈیپو تھے اس کو چلانے والے وہ مر گئے۔ تو اب جو ان کی فوج ہے وہ بالکل ہیلٹر سکیلٹر ٹائپ سچویشن کے اندر ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف وہ گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں کہ وہ رسپانس کیوں نہیں دے پائی ٹائملی، اور دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو بلیم کرتی ہے۔ لیکن ہر آنے والے دن میں پاکستان کا جو بیس کلیم تھا کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے، وہ چیز سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ UK میں ایک لارجسٹ ملٹری ایئر شو ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے JF-17 تھنڈرز اور اس کے علاوہ 7-130 ہرکولیس جو ہیں وہ گئے ہیں۔ بھارت کی فضاؤں پر حکومت کرنے کے بعد پاکستان ایئر فورس کے اب دنیا کی فضاؤں پر بادشاہت۔ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے برطانیہ میں ہونے والے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں ایسا روب دکھایا کہ اسے دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ پاک فضائیہ کی قابلیت نے تمام عالمی اعزازات اپنے نام کر لیے۔ 19 جولائی 2025 یہ تاریخ یاد رہ جانے والی تاریخ ہے، کیونکہ اس دن برطانیہ میں ہونے والے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں کل 30 ممالک نے شرکت کی، مگر ایک بار پھر سے پاکستان کے فاتح طیارے JF-17 نے پاک فضائیہ اور سرزمین پاکستان کا سر عالم دنیا میں فخر سے بلند کر دیا۔ پاک فضائیہ کے طیارے C-130 کانکروس ٹی ایلیگنس ٹرافی سے نوازا گیا، جبکہ JF-17 C بلاک 3 کو اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی سے نوازا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، JF-17 تھنڈر نے پاکستان سے برطانیہ تک نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر سفر کیا۔ 19 جولائی کو اس شو کا دورانیہ صبح 10 بجے سے رات 7:30 بجے تک رہا۔ 30 ممالک اپنے اپنے جیٹس کی شاندار نمائش پیش کرتے رہے، مگر پاکستانی جیٹس نے رائل انٹرنیشنل ایئر شو 2025 میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یاد رہے یہ JF-17 کی برطانیہ میں پہلی اڑان تھی۔ پہلی بار برطانیہ کی فضا کسی فاتح طیارے کی قابل دید پرواز پر ناز کر رہی تھی۔ PAF کے J-17 کے ذریعے فضائی ٹینکر کے ساتھ ان فلائٹ ریفیولنگ نے ان کی عملی صلاحیتوں کو نمایاں کر دیا اور دفاعی ماہرین کی دلچسپی کو اور بڑھا دیا۔ سب سے حیران کن بات اس شو میں بھارت کی غیر موجودگی تھی۔ پوری دنیا نے اس بات کو محسوس کیا کہ بھارت کی اس ایئر شو میں شرکت نہ کرنے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ بھارتی فضائیہ کا غرور چکنا چور کرنے والی پاک فضائیہ کی موجودگی تھی، جس نے اس شو میں شرکت نہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ بھارتی ایئر فورس دنیا کے کسی میدان میں بھی دوبارہ پاک فضائیہ کا سامنا نہیں کر سکتی اور نہ ہی کبھی کرے گی۔ پاکستان ایئر فورس کو رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں ملنے والے تمام اعزازات پاک فضائیہ کی تکنیکی مہارتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جس کو آج پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ اور ساؤتھ ایشیا کی 50 ایئرز کی ہسٹری میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو اپنی ایئر پاور دکھائی ہے بائی ڈاؤننگ 5 جیٹس آف انڈیا، اس کے حوالے سے جتنے بھی ایئر پاور کو سمجھنے والے، ایئر فورس کو سمجھنے والے، ایئر ڈیفنس کو سمجھنے والے اور ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہم پاکستانی ٹریننگ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان جیٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو دیکھنا چاہیں گے اور سمجھنا چاہیں گے جنہوں نے یہ ایک ہسٹوریکل ڈیفیٹ دی ہے انڈیا کو۔ تو ہم اپنی ایئر فورس پر فخر کرتے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک میسیج ہے انڈیا کے لیے کہ آپ جتنی مرضی سازشیں کرتے رہیں، سازشوں سے دنیا میں نام نہیں بنایا جاتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے کہ یہ ہماری جو فلائٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، ہماری اکانومی کو ویک کرنا چاہتے ہیں، ہماری پولیٹیکل ڈیفینسز ہیں، یہ ان سب کو ایکسپلائٹ کر کے اس کے ذریعے سے جو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے وہ ہم پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔